بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پڑھا لکھا ہوں، نادرا میں جاب کرتا ہوں، الحمدللہ اچھی نوکری ہے، لیکن میری بیوی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ وہ میٹرک پاس ہے، میری کزن ہے، بس بڑوں کی ضد سے شادی ہو گئی ہماری۔ وہ ماشاءاللہ پیاری ہے، لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں چاہتا تھا کوئی پڑھی لکھی، کوئی ماڈرن سی لڑکی لائف پارٹنر ہوتی۔ اسے میں ہر بات پر ڈانٹ دیتا تھا۔ میری بیوی آج تک میرے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولی تھی، مگر میں اسے ہمیشہ ان پڑھ جاہل ہی کہتا تھا، اس سے اکتایا سا رہتا تھا۔ میں نے ایک دن کسی بات پر اسے تھپڑ مار دیا، وہ خاموش رہی۔ میں اس کی بے عزتی کر کے آفس چلا گیا۔ گھر آیا تو اس نے میری فیورٹ بریانی بنائی ہوئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ مجھ پر غصہ کرتی یا انا میں کہتی بھاڑ میں جائے جو تھپڑ مارتا ہے۔ اس کے لیے کیوں میں اتنا کچھ کروں؟ صبح اس کو ذلیل کر کے گیا تھا، وہ ناراض ہو کر میکے چلی جاتی۔ رات کو آیا تو وہ میرے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میرے لیے بیڈ پہ ہی کھانا لے کر آئی۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی، آپ کو کتنی بار کہا ہے ہر روز کپڑے چینج کر کے جایا کریں، میں دھو دیا کروں گی، آپ کے سب کپڑے میں نے پریس کر کے الماری میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کیوں 2 دن ایک ہی ڈریس پہنتے ہیں؟ میں نے کھانا کھایا، ٹی وی دیکھنے لگا، پھر میرے کندھے پر سر رکھ لیا اور کہنے لگی، آپ کیوں مارتے ہیں مجھے؟ میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں جب کچھ ایسا کرتی ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہوتا۔ کوشش تو پوری کرتی ہوں آپ کو میری کوئی بات بری نہ لگے۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آرام سے بیٹھ گئی۔ اس کا سر میرے کندھے پہ تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ جب دیکھا تو آنکھیں بند کیے ہوئے، سر میرے کندھے پہ، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میرا بازو زور سے اپنے سینے سے لگا کر بولی، کچھ نہیں، بس مجھے اپنے کندھے پہ سر رکھنے دے۔ میں نے پھر پوچھا، بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ اس بار میرا لہجہ ذرا نرم تھا۔ کہنے لگی، پتہ ہے آپ نے صبح غصے میں مجھ سے کیا کہا تھا؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ کہنے لگی، آپ کہہ رہے تھے چھوڑ دوں گا تم کو، بہت تنگ ہوں میں تم سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ہچکی سی بند گئی، آواز کانپنے لگی۔ وہ بہت روئی تھی، لیکن میں مرد ہوں نا، مرد کب کہاں کسی کو سمجھ پاتے ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ سب کچھ تو ٹھیک کرتی ہے، میرا خیال بھی بہت رکھتی ہے، مگر میں کیا کرتا، وہ مجھے اچھی جو نہیں لگتی تھی۔ خام خواہ میں اس میں نقص نکالتا رہتا تھا۔ میرے ساتھ ایک لڑکی آفس میں جاب کرتی تھی، میں اسے پسند کرنے لگا۔ میرا اس کے ساتھ افیئر چلنے لگا، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ میں جب گھر آتا تو میری بیوی پتہ نہیں کیا کیا میرے لیے بنا کر رکھتی۔ وہ کسی بھی طرح میرا دل جیتنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں ہر وقت اپنی کولیگ کی یادوں میں کھویا رہتا۔ کام سے فارغ ہو کر اسے گھمانے لے جاتا، اور پھر ایک دن ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ میری پہلی بیوی زیب النساء، اسے اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ دوسری بیوی نے اس شرط پر شادی کی تھی کہ تم پہلی بیوی یعنی زیب النساء کو طلاق دے دو گے۔ میں نے بھی اس کی شرط مان لی تھی، کیونکہ میں تو پہلے بھی اسے ناپسند کرتا تھا، بس کسی طریقے سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن میں کام سے گھر آیا۔ اس دن ہلکی سی بارش ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ کچن سے آواز دی، آپ ہال میں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے پکوڑے لاتی ہوں۔ مجھے ذرا بھی احساس نہیں تھا اس کی خوشی کا، میں تو بس جلدی سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، چھوڑو پکوڑے، میرے پاس آؤ جلدی سے۔ وہ مسکرا رہی تھی، بہت خوش لگ رہی تھی، لیکن میری بلا سے میں اپنی دوسری بیوی کے عشق میں مبتلا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکوڑا پکڑا ہوا تھا، میرے پاس بیٹھی مسکراتے ہوئے بولی، آج اللہ کتنا مہربان ہے۔ میں اس کی بات کو کاٹتے ہوئے جلدی سے بولا، زیب النساء، کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ پھر میں نے یہی جملہ مزید 2 دفعہ دہرا دیا۔ اس کے ہاتھ سے پکوڑا گر گیا۔ میں نے اسے کہا، اپنے بھائی کو بولو آ کر تمہیں لے جائے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ جیسے بے جان ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی، دوسری بیوی کے گھر جانے لگا۔ وہ شاید آواز دینا چاہتی تھی مجھے،
لیکن آواज़ نہیں نکل رہی تھی۔ میں چلا گیا، خدا جانے کب اس کا بھائی آیا، کب وہ گئی۔ دوسرے دن میں واپس آیا تو دیکھا چولہے پہ تیل والی کڑاہی پڑی ہوئی ہے، ایک ٹرے میں پکوڑے پڑے تھے، چائے کپ میں ویسے کی ویسے تھی۔ اس نے بریانی بھی بنا رکھی تھی۔ کمرے میں گیا، سب کچھ سلیقے کے ساتھ صاف ستھرا پڑا ہوا تھا، لیکن بیڈ پہ ایک پیپر پڑا تھا۔ میں نے وہ پیپر اٹھایا، اس پہ زیب النساء کی رپورٹ تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ شاید وہ مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس پہ قیامت گرا دی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ آج میری 2 بیٹیاں ہیں، میری پڑھی لکھی بیوی ہے، لیکن زیادہ تر کھانا اب ہمارے گھر ہوٹل سے ہی آتا ہے۔ اب بریانی نہیں بنتی ہمارے گھر، کیونکہ میری دوسری بیوی کو پسند نہیں ہے۔ پہلے میں ہر روز ڈریس چینج کرتا تھا، اب ایک ڈریس 5 دن پہنتا ہوں۔ میری دوسری بیوی مجھے بات بات پر ڈانٹ دیتی ہے۔ اب میں تنہائی میں بیٹھ کر بہت روتا ہوں۔ مجھے زیب بہت یاد آتی ہے۔ طلاق کے بعد سنا ہے وہ بہت بیمار ہو گئی تھی، جس میں اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ میں نے آج بھی اس کی تحریر سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ جب بھی پڑھتا ہوں تو بہت روتا ہوں۔ میں نے بہت ظلم کیا تھا اس پر۔ وہ بیچاری بے قصور تھی، وہ برباد ہو گئی۔ میں اسے زندگی میں واپس لانا چاہتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ مجھے اب سکون نہیں آتا۔ ہر وقت دل میں ایک بوجھ سا رہتا ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، گھر، گاڑی، پیسہ، پڑھی لکھی جاب کرنے والی بیوی، لیکن مجھے سکون نہیں آتا، چین نہیں ملتا۔ میں زیب کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ اس کی شادی ہو گئی ہے، لیکن میں شاید اندر ہی اندر دیمک کی طرح ختم ہوتا جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم ہی نہیں ہوتے۔ میں کیا کروں؟ مجھے زیب النساء کے پاس جانا ہے۔ میں آج بھی چیخ چیخ کر کہتا ہوں، وہ ان پڑھ نہیں تھی، بلکہ میں جاہل درندہ تھا۔ مرد کتنی آسانی سے کسی شہزادی کو برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے اب بہت ڈر لگتا ہے۔ میں قیامت کے دن کیسے اس کا سامنا کروں گا؟ ہم مرد جانتے ہیں کہ اس کو گالی بھی دے لیں تو سننے کے سوا اس کے پاس اور کیا آپشن ہوگا۔ ہم جی بھر کر ذلیل کرتے ہیں، مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کبھی تو سب کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں۔ عورت بھی کتنی پاگل ہوتی ہے، نہ وہ ناراض ہوتی ہے اور نہ واپس گالی دیتی ہے۔ وہ اپنی روٹین کی طرح کھانا بھی بناتی تھی، جھاڑو پونچھا بھی کرتی تھی، تھکتی بھی نہیں تھی، شکوہ بھی نہیں کرتی تھی، اور پھر بھی میں نے اسے طلاق دے کر رسوا کر دیا۔ میری یہ کہانی مجھ جیسے بدبخت مردوں تک ضرور پہنچانا، اس سے پہلے کوئی میرے جیسی غلطی کرے وہ سمجھ جائیں۔ شاید میرے دن اب بہت کم رہ گئے ہیں، جوانی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں نے بیوی جیسا وفادار نہیں دیکھا۔ نہ جانے ہم مرد بھی کیسے انا پرست ہوتے ہیں، زمانے بھر کی سختیاں جھیل کر گالی بیوی کو دیتے ہیں، غصہ کسی پہ بھی ہو باتیں بیوی کو سناتے ہیں۔ عورت بھی کتنی پاگل ہوتی ہے، جب ہم سفر بن جاتی ہے تو اپنا وجود بھول جاتی ہے۔ پلیز میری ایسے مردوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیوی کی قدر کریں۔ دوستو، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔